صوفیہ کے ہاں دو چیزیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، توکل اور یہ کہ صبر۔ بہرحال مال انسان کو نہیں بچاتا، انسان کو یہ اعمال بچاتے۔ اب یہاں بھی اسی طریقے پر اس صورت کے اندر بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رد ہے کہ مال کسی کو بچاتا نہیں ہے۔ کلا یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سورۃ الہمزہ ہے، نزول نمبر 32 ہے، سورہ قیامت کے بعد اس کا نزول ہے، نزول نمبر 32۔ ایک تو میں نے عرض کر دیا، اس میں بھی یعنی رد ہے اس بات پر کہ مال جمع کرنا یہ اسباب خسران میں سے ہے، جس کی تردید پہلے آ گئی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اسباب خسران پہلے اجمالاً بیان ہو گئے تھے، اب تفصیل سے بیان ہو رہے۔ دعویٰ ہے اس صورت کا مولانا الزجر علی الاوصاف الکبیحۃ، برے قسم کے اوصاف جیسے ہمزہ ہے، لمزہ ہے، یہ برے اوصاف ہے، ان پر یہ ہے کہ زجر ہے۔ ہو گیا مولانا؟ ویل لکل ہمزہ، ہلاکت اور تباہی ہو ہر یہ کہ اللہ کا پیٹھ پیچھے عیب لگانے والے پر، اور لمزہ منہ پر تانا دینے والا، ان کے لیے تباہی ہو۔ ہمزہ ایک آدمی موجود نہیں ہے، پیٹھ پھیر کر کے چلا گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عدم میں موجودگی میں کسی کے عیب لگا دینا، اور لمزہ کسی کو سامنے اس پر عیب لگا دینا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا اور منہ پر تانا دینے والا، الذی جمع مالا وعددہ، جو یہ ہے کہ مال جمع کر کے مال جمع کیا، وعددہ، اور اس کو گن گن کر کے رکھا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کو اخلدہ ہمیشہ رکھے گا اور ہمیشہ اس کو بچائے گا۔ کلا، خبردار، اس نظریے سے باز آ جائیں، ارتدع اما انت علیہ، واللہ لینبذن فی الحطمۃ، اس کو یہ ہے کہ ایسی جگہ میں اس کو پھینک دیا جائے گا جو انسان کو چورا چورا کر کے چھوڑ دے گی۔ حطم کے معنی ٹکڑے کر کے کسی کو چھوڑنا، دھکے کے معنی بھی آتا ہے، اور چورا چورا کر کے، وہ جہنم ہے جو انسان کو چورا چورا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ ہی نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدۃ، جس کو جلائی گئی ہے، التی تطلع، اللہ کی آگ جو جلی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو جھانکتی ہے اور پہنچتی ہے دلوں پر، علی افئدۃ الناس، اس کا اثر ہی اوپر جیسے پہنچا تو دل پہ اثر ہو گیا۔ انہا موصدۃ علیہم، یہ جہنمیوں کے اوپر اس کو بند کر کے رکھا گیا ہے، جہنمیوں کے اوپر یہ بند کر کے اس کو رکھا گیا، فی عمد ممدد، لمبے لمبے ستونوں کے اندر، بڑے پلر ہوں گے جہنم کے، بلڈنگ کے بڑے بڑے پلر ہوتے، بڑی بلڈنگ ہوتی ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، یہی حال ہے جہنم کی۔ اس کے بعد بتاتے اگر مال کسی کو بچاتا تو اصحاب الفیل کو بچا لیتا، لیکن اصحاب الفیل تباہ ہو گئے۔ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنا چاہ رہا تھا، مال و اسباب بھی تھے، ہاتھیاں بھی تھی، لشکر بھی تھی، لیکن اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اے جی مولانا، اگر مال نفع دیتا تو اصحاب الفیل کو، ہاتھی والوں کو، ابرہہ اور اس کی لشکر کو دیتا۔ یہ ربط ہو گیا مولانا۔ دعویٰ اس کا التخویف الدنوی، التخویف الدنوی نزول نمبر 19 ہے، سورۃ الکافرون کے بعد اس کے نزول ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ نبی کی وصال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 سال پہلے کا واقعہ، اس وقت نبی نے تو دیکھا بھی نہیں۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ نے دیکھا، نبی نے کہاں دیکھا؟ وہاں آپ حاضر و ناظر تو نہیں تھے، اس لیے یہ رویت علمی ہے مولانا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ان کی مکاری کو اور ان کی چالوں کو اللہ پاک نے یہ کہ رائے گان نہیں کیا؟
علم یجعل کیدم فی تضلیل فی تسجین، ضائع نہیں کیا، رائے گا نہیں کیا، بھٹکایا نہیں ان کو. وارسل علیہم طیرا ابابیل، یہ ابابیل اللہ آپ کا بھلا کرے بدل ہے یا عطف بیان تیر. اور اللہ پاک نے پرندے بھیج دیے ان پر، یہ ہے کہ ابابیل گروپ در گروپ. پرندوں کا جھنڈ اور گروپ. مولانا ابابیل ابالا کی جمع ہے، ابابیل ابالا. ابابیل یہ نہیں ہے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے اوپر سے کالے ہوتے نیچے سے سفید ہوتے، چو 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 اس طرح گزر جاتے. پٹھان اور بلوچ اسی کو ابابیل کہتے. ان سے وہ بڑے تھے، سمجھ رہے، وہ پرندے ان سے بڑے تھے. اس لیے ابابیل کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ابابیل، ابابیل کا معنی یہ کہ اللہ کا گروپ در گروپ، جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ، گروپ در گروپ اللہ نے بھیجا. ترمیہم بحجارۃ، یہ کہ پتھر مارتے تھے یہ پرندے، من سجیل، جو کہ اللہ کا بھلا کریے کہ مٹی اور گارے کے بنے ہوئے پتھر تھے، لیکن کائنۃ من سجیل. یہ سجیل اصل میں سنگ گل، گل کہتے اس کو کیچڑ کو، اور سنگ کہتے پتھر کو. کیچڑ کو پکھا کر کے اس سے وہ پتھر بن جاتے جیسے پکی اینٹیں ہیں. یہ ہمارے بلوچی کا لفظ ہے اور اللہ کا بھلا کرے فارسی کا لفظ ہے. سمجھیں، سجیل اصل میں کیا ہے؟ سنگ گل ہے. لیکن عرب لوگ چونکہ اللہ کا بھلا کرے گاف استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے جیسے کہ حضرت گنگوئی کو کہتے جنجوئی، گنگو کو کہتے جنجو. اور جورب آپ نے پڑھا ہے، یہ جورب اصل میں گورے پا ہے، گورے پا، سمجھے، پاؤں کی قبر. جیسے قبر میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، تو اس طریقے پر یہ جو جورب ہوتا ہے اس کے اندر بھی پاؤں کو دفن کیا. جوربین، جورے با، گورے پا، پاؤں کی قبر، گاف کو جیم سے. یا جیسے کہ گاؤں میش، گاؤں میش کہتے بھینس کو، گاؤں میش، اس کو گاؤں میش کو کر دیا جاموس. مینگل کو کہتے مینجل. تو سجیل سنگ گل ہے. مٹی کا پتھر، یعنی مٹی کا پتھر کیا ہوگا؟ مٹی کا پتھر یہ وہی ہے، مٹی کو پکا کر کے اس کو پکا کر دیا. تو بتاتے کہ اصل اللہ کا بھلا حقیقی پتھر نہیں ہے. ترمیہم، ان کو پھینکتے تھے بحجارۃ، پتھر، ایسے پتھر کی کائنۃ من سجیل، جو سنگ گل اللہ کا بھلا کرے ٹھیک کر کے. فجعلہم، اور ان مخلوقات کو اللہ نے کر دیا، فجعلہم کائنین کعصف ماکول، جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. جانور جو گھاس کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو بھوسا بچ جاتا ہے اس کو لتاڑتے ہیں پاؤں کے نیچے، آپ نے دیکھا ہوگا، بس اسی طریقے پر ہو گئے. بھوسا جانتے کون ساتھی جانتے؟ بڑی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے جی، سمجھے. یہ حال ہے آپ لوگوں کا جی. ایک آسان ربط ہے سورۃ القریش کا. آپ یہ کہیں انا اہلکنا اصحاب الفیل لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ان میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ کہ اصحاب الفیل کو ہلاک کر دیا. انا اہلکنا اصحاب الفیل لإلاف قریش، یہ بالکل آسان ہو گیا. اہلکنا نکلے گا وہ متعلق، اور لإلاف قریش دیکھ لینا، قریش مضاف لإلاف کا، مضاف مل کر مبدل منو، ایلافی مضاف یہ بدل ہے. رحلت الشتاء والصيف یہ ظرف مفعول بھی ایلاف مصدر کے لیے بعد والے. اور یہ پھر اب بعد والا ایلاف وہ اپنے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ مفعول سے، اور اسی طریقے میں اس سے ظرف سے مل کر کے ایجنے دا پتر پہلے والے سے بدل بنے گا. پھر یہ جار مجرور متعلق ہوں گے اہلکنا کے ساتھ. انا اہلکنا اصحاب الفیل لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے اور ان میں الفت ڈالنے کے لیے، کہ اس لیے کہ سردی اور گرمی کے سفروں کو یہ پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اصحاب فیل کو ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا. اور قریش کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے مقابل کو اللہ اس طرح ذلیل کرتا ہے.
اس لیے قریش یہ نام اپنے لیے قریش میں نے عرض کیا کرش ہے، اور کرش وہ اس مچھلی کو کہتے ہیں جو کسی کو چھوڑے بھی نہیں، بدماش قسم کی مچھلی. اس لیے جیسے یہ قطین اللہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے یہ کہ خصوصی پڑوسی کہتے. اڑے ہو گیا. مولانا موضوع ہے سورت کا الزجر علی ترک حفظ بیت اللہ، بیت اللہ کی حفاظت کو ترک کر دینا. یہ ہو گیا جی. انا اہلکنا اصحاب الفیل لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم کہ ان کو مانوس کرے، رحلۃ الشتاء یہ وہ مانوس رکھتے ہیں، رحلۃ الشتاء والصیف سردی اور گرمی کی سفر کو. ان کان الامر کذالک جب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کی حفاظت کر لی دشمن سے، فلیعبدوا رب ھذا البیت لہذا یہ توحید اور اس گھر کے یہ کہ رب کی عبادت کر دے. الذی اطعمہم من جوع جس نے بھوک کے بعد ان کو کھانا کھلایا، وامنہم من خوف اور دشمن کے خوف سے ان کو امن دیا. پھر اس کے بعد ایھا القریش اے قریش تم لوگ مال جمع کرتے ہو اور ولا تحضون علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر کسی کو ابھارتے نہیں. یہ کون سا طریقہ؟ جیکم آباد کا جھٹکا ہے. وہ کہتے ہیں نا للکار ہے شیر کی للکار ہے. اڑے رب سمجھ میں نہیں ہے. قریش کو مال و متاع دے دیا، لہذا اس کے بعد قریش کو چاہیے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ لا یحض علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر کسی کو ابھارتا نہیں ہے، کسی کو برانگیختہ نہیں کرتا. سورۃ الماعون آ گیا مولانا. اور اس سورت کا موضوع التنبیہ علی مکذب الدین یا التنبیہ لمکذب الدین، دین کو جھٹلانے والے کے لیے تنبیہ ہے جی. ارأیت الذی مجھے بتا دو، ارأیت پر بات ہو گئی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین جو یہ کہ جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، دین سے مراد آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ یہ کیا ہے. وہ ہے کون؟ ان سألت عنہ اگر آپ پوچھیں تو میں بتا دیتا ہوں اللہ آپ کو. ان سألت عنہ اگر آپ پوچھیں تو یہ فذلک الذی یدعو الیتیم جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین مسکین کے کھانا کھلانے پر یہ کہ کسی کو ابھارتا نہیں. فویل للمصلین اس کے بعد فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ نمازوں میں کمزوری بھی اسی کی ہوتی ہے. ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہو الذین هم ساہون عن صلاتهم جو اپنے نماز سے غافل رہتے، نماز کو وقت کے اندر نہیں پڑھتے. الذین هم ساہون عن صلاتهم غافلون عن صلاتهم جو اپنے نمازوں سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون جو اپنے اعمال میں دکھلاوا کرتے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی آدمی دکھلاوا کرے گا وہ شرک ہے. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، روزہ رکھتا ہے دکھاتا ہے تو شرک ہے. ومن صام یرائی من صلی یرائی فقد نماز پڑھتا ہے دکھلاتا ہے تب بھی شرک ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور یہ کہ معمولی چیز کو، حقیر چیز کو بھی روکتے ہیں لوگوں سے. ماچس ہے، پانی کا گلاس ہے، نمک ہے، اس کو روک لینا اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں. آپ کو سخت پیشاب لگا ہوا تھا، آپ جلدی میں یہ کہ اپنا بھائی سمجھ کر کے اس کے چپل اٹھا کر کے پیشاب کے لیے گئے، 5 منٹ کے بعد آ گیا. ابے آپ نے میرے چپل اٹھائے مجھے بتایا؟ آپ کو پتہ نہیں مجھے کتنی تشویش ہوئی، آپ کو پتہ نہیں مجھے کتنی کوفت ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں مجھے کتنی تکلیف ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں مجھے کتنی بے چینی ہوگی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا میرا دل بے قرار ہو گیا اور کتنا مضطرب ہو گیا، اور آپ کو پتہ نہیں کہ میں کس طرح ٹینشن میں میں مبتلا ہو گیا. الفاظ وطی کرنے کا طریقہ ان لوگوں کو خوب آتا. یہ الفاظ اور جملے اس طریقے پر سمجھے.
ہمارے بلوچوں میں اور سندھیوں میں حج ہے ایک حج، اپنا تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیز ایسی محبت ہے کہ میں اس کو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن یہ معمولی ایسی چیزوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے معمولی چیزیں. ایک آدمی کے پاس مہمان آ گیا، سندھ میں کیا ہے، سندھ میں مہمانوں کو چارپائی پر سلاتے، کیا کرتے، چارپائی پر سلاتے. تو مہمان آ گئے سندھی کے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، عورت نے کہا کہ جا کر کے ہمسائے سے کہو کہ ہمارے مہمان آ گئے، ہمارے پاس چارپائی کم ہے، سمجھے، اگر کوئی چارپائی فارغ ہو تو ہمیں دے دو، ہم اپنے مہمان کو سلائیں، کل آپ کو واپس پہنچائیں گے. لڑکا بڑا ہوشیار سا تھا، گھر پہ چلا گیا، السلام علیکم، پھوپھی جی میری ماں کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فارغ چارپائی ہو تو دے دو، ہمارا مہمان آج رات کو سلائیں گے، کل تمہاری چارپائی کو واپس دیں گے. پھوپھی جی نے کہا، ہمسائے نے کہا کہ بیٹا ہمارے پاس کوئی چارپائی نہیں ہے، 2 چارپائی ہیں، ایک چارپائی پہ میں اور میرے سسر سوتے، دوسرے چارپائی پہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میرا شوہر اور میری والدہ سوتے، 2 چارپائی. تم لوگوں کا یہ حال ہے، یہ آدمی کون تفسیر سمجھے گا؟ ہم لوگوں کو کیا کہا، ہمارے پاس چارپائیاں صرف کیا ہیں 2 ہیں، ایک پر میں اور میرے سسر سوتے ہیں اور دوسرے پر میری والدہ اور میرے شوہر سوتے. لڑکا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا پھوپھی جی آپ کی چارپائی سے ہمیں بیزار ہے، اللہ کے لیے میں واپس چلا جاؤں گا، یہ رات بھی ہماری گزر جائے گی، مہمان کی رات گزر جائے گی، لیکن اللہ کے لیے اپنی ترتیب تو ٹھیک کرو، سمجھے مجھے، ہماری تو خیر ہے لیکن آپ کیا کر دو، آپ تو اپنی ترتیب تو ٹھیک کر لو، سمجھے، معمولی حقیر چیزوں کو لوگوں سے روک لینا. اس کے بعد آگے مولانا سورۃ الکوثر ہے. قریش نے مال بھی جمع کیا، اس کے باوجود آپ کی یہ کہ تکذیب بھی کرتے ہیں اور آپ سے لڑتے بھی ہیں، تو لہذا اب بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کا دشمن اور آپ کی تکذیب کرنے والے، ہم ان کے نام و نشان کو، اس کی نسل کو تباہ کر دیں گے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ اپنا کام کریں، میں اللہ اپنا کام کر دوں گا. ہو گیا مولانا سورۃ الکوثر میں. لہذا آپ کو حوض کوثر بھی دیں گے، خیر کثیر بھی دیں گے، آپ کے دشمن کو تباہ بھی کریں گے، اور آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. بس انا اعطیناک الکوثر. نزول نمبر 15 ہے مولانا، سورۃ العادیات کے بعد ہے. اور موضوع اس کا ہے الترغیب الی الصلاۃ و الی النہر، نماز اور قربانی ان کی ترغیب، و الی حصول حوض الکوثر، حوض کوثر کا حصول. بخاری میں آپ پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر آپ کو دیا. اب خیر کثیر کے اندر دنیا کی ساری چیزیں داخل ہے، حوض کوثر اس کا ایک فرد ہے. اگر آپ ترجمہ کریں گے حوض کوثر آپ کو دے دیا تو باقی بھلائیاں اس میں داخل نہیں ہوں گی، اور اگر ترجمہ یہ کریں گے ہم نے ساری بھلائیاں اور خیر کثیر آپ کو دیا، تو خیر کثیر کے اندر کیا ہے، حوض کوثر بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے، اور امت کی شفاعت بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں خود بخود آ جائیں گی. اس لیے الکوثر کا معنی یہ ہے کہ الخیر الکثیر. فصل لربک وانحر، اس لیے آپ اپنے رب کی یہ کہ رضامندی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی بھی آپ کریں. لہذا صلی لربک، اس سے عید کی نماز مراد، عید الاضحیٰ کی، اور انحر اس سے قربانی مراد ہے. ان شانک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن جو ہے نا، هو الابتر، وہ دمبریدہ، اور اس کی نسل کٹ جائے گی، بے نام و نشان ہوگا. تیرا دشمن جو ہے نا اس کا جڑ اکھاڑ دیا جائے گا، یہی جڑ اس کا کٹا ہوا ہو. یہی ہو گیا ابو جہل کے، اور یہ عتبہ شیبہ ولید، ان کے جڑ کٹ گئے، ان کی نسلیں کٹ گئی. لیکن یہ جتنے بیٹھے ہوئے سارے محمدی ہیں. جب آپ کے دشمنوں کو ہم بے نام و نشان کر دیں گے تو اب یہ ہے کہ بائیکاٹ کا اعلان کر دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ہاں ملنگو، دشمن آپ کا مغلوب رہے گا اور آپ غالب رہیں گے تو اب بائیکاٹ کا اعلان کر دو. یہ ربط ہو گیا. سورۃ الکافرین نزول نمبر 18
اور سورہ ماعون کے بعد اس کا نزول ہے۔ دعویٰ اس کا ہے التمییز بین اہل الکفر و بین اہل التوحید، الفرق بین اہل الکفر و بین اہل التوحید، کافر اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ موحد، ان میں فرق ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اور عاص بن وائل نے کہا کہ حضرت سمجھوتا کرتے، ایک سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں آپ کی معبود کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ نہیں، قل یا ایھا الکافرون، اعلان کر دو لا اعبد ما تعبدونہ، میں عبادت نہیں کروں گا ما ان بے جانوں کے کہ تعبدونہ جن کی تم عبادت کرتے، ما موصولہ کی طرف عائد ضروری ہے، لا اعبد ما تعبدونہ جن کی تم عبادت کرتے میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبدہ، اور نہ تم عبادت کرتے ما اس اللہ کی اعبدہ جس کو میں پوجتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کروں گا ان بے جانوں کی کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کر چکے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبدہ، اور نہ تم عبادت کرتے ہو ما اس اللہ کی جس کی میں عبادت، اس لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب، تمہارے لیے تمہارا شرکی مذہب، میرے لیے میرے توحید والا مذہب۔ اور دوسرا معنی یہ لکم دینکم، تمہیں اپنا بدلہ ملے گا شرک کا، ولی دینی، اور مجھے اپنا بدلہ ملے گا، دین کا معنی جزا اور بدلہ، مجھے اپنے توحید کا بدلہ ملے گا۔ سورۃ النصر ہے مولانا، آپ نے جب موقاتا اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ کافروں کے ساتھ بائیکاٹ ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کا دین اور آپ کا مسلک مکمل ہو گیا، اللہ نے آپ کے مقصد کو پورا کر دیا۔ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح مکہ آئے گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ دین میں فوج در فوج دم، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کرو وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کافروں سے جدائی کے بعد، بائیکاٹ کے بعد، آپ کا دین اور آپ کا مقصد، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، یہ مکمل ہو گیا۔ ساتھیوں نے بخاری میں پڑھا ہے حضرت عمر ابن الخطاب اپنی مسند پر جب امیر المومنین تھے، اپنے مسند پر لا کر کے عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتا تھا، تو بہت سے صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ اس نوجوان کو، ہم تو بوڑھے ہیں، آپ یہ کہ اس نوجوان کو لا کر کے یہاں بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے اندر جو کمالات ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، صحابہ سے کہہ رہا۔ کہا کہ وہ کس طرح؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم لوگ بتاؤ سورہ اذا جاء نصر اللہ، اس کی تفسیر کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے یہ سورت کیوں بیان کیا؟ کسی نے کہا کہ تسبیح پڑھنے کے لیے، کسی نے کہا استغفار کے لیے، کسی نے کیا کہا کہ حضرت عمر ہنستے رہے۔ سمجھ رہی میں کہ اس سورت کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ صحیح طور پر وہ بیان نہیں کر سکے۔ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے؟ فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ کے وصال کی طرف اشارہ ہے، نبی کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر ہنسنے لگے، فرمایا میری رائے بھی یہی ہے جو ان کی رائے ہے۔ یہ علم بولتا ہے مولوی صاحب، بوڑھے بھی بیچی نیچے رہتے ہیں اور پھر چھوٹے بچے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ علم ہے جی۔ سمجھ شریف میں کہ علم بولتا ہے، علم بولتا ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو، اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دو چیزوں میں اختیار دی، چاہو تو یہاں اپنے دوستوں کے پاس رہو اور چاہے تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو دوستوں کی رفاقت پر ترجیح دے دی کہ اللہ رفیقوں کے ساتھ رہنا نہیں، اب تیری رفاقت مجھے پسند ہے، آپ کے پاس آنا ہے۔ جب نبی نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت ابو بکر رونے لگے، سمجھے؟ ابو سعید خدری کہتا ہے ہم نے کہا کہ اس بڈھے بابا کو کیا ہو گیا، یہ رونے کی چیز ہے؟ اللہ نے اپنے ایک بندے کو، نبی نے اپنا نام نہیں لیا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو دو چیزوں میں اختیار دی، چاہے تو دنیا میں رہو اور چاہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو، اللہ کی معیت کو
اس کو ترجیح دے دی مخلوق کی رفاقت پر. ابو بکر رو رہا ہے، یہ کوئی رونے کی چیز ہے؟ چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. سمجھ رہی؟ آپ کا وصال ہو گیا تو فرمایا فکان ابو بکر اعلمنا، اب پتہ چل گیا کہ ابو بکر اس وقت سمجھ گئے تھے. یہ نبی کی موت کی طرف اشارہ ہے. سمجھ رہی ہے کہ موت کا لفظ نہیں کہہ دینا. پنجاب میں آپ نے کہا پٹ جاؤ گے، سمجھے؟ اس لیے وہاں آپ جا کر کے کہ حضرت کی وصال کی طرف، سمجھ رہی ہوں؟ موت کا لفظ نہیں کہنا، پٹ جاؤ گے. مجھے بہت سے مولوی پٹے بھی ہیں، سمجھے؟ نزول نمبر 114 ہے مولانا، یہ آخری سورۃ توبہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے یہ نازل ہوا اور فتح مکہ کی خوشخبری اس میں دی گئی. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح مکہ ہو جائے، ورأیت الناس، جا پر عطف ہے، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، درا حال کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوج در فوج. یہ ہے ریاست، جب حکومت ملتی ہے اس کے بعد صحابہ لوگ دھڑا دھڑ، یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے آپ موازنہ کریں گے، نبی کی زندگی کے دو پہلو ہے. ایک یہ کہ قبل الخلافت ہے، خلاف اس سے اللہ آپ کا بھلا کر رہی ہے کہ کیا ریاست سے اور حاکمیت سے پہلے، اور ایک یہ کہ بعد میں پوری حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد، حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد لوگوں کی تعداد صحابہ کی زیادہ اسلام میں داخل ہونے والے اور پہلے والی کم ہے. اس لیے یہ بھی لوگ کہتے تھے چھوڑو ان کی لڑائی اور ان کی قوم کی لڑائی ہے، قریش کی لڑائی، یار ہم لوگ تماشا دیکھتے رہیں، اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو اس کے ساتھ دیں گے، اور اگر قوم اس کی غالب آ گئی تو رہنے دو، ہم کیا ساتھ دیں گے. گیمر تھے، گیم دیکھتے تھے، سمجھے؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ غالب آ گئے. جب غالب آ گئے تو اب یہ ہے کہ حکومت بھی مل گئی. مکہ جو دارالحرب تھا وہ دارالاسلام بن گیا، اب ریاست بھی آ گئی. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی کے زمانے میں 4 قسم کی بیعت ہوتی تھی: بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الجہاد، بیعت شریعت و طریقت. یہ 4 قسم کی بیعتیں ہوتی تھی. اڑے کچھ بلا پڑا؟ جی اب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، سمجھے؟ اس لیے خلافت اور ملوکیت، خلافت حق ہے علماء کا، اور خلافت جب آپ کے پاس آئے گی تو مدارس کا یہ سلسلہ بھی نہیں رہے گا، اور عوام کی اس طریقے پر جس نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے جس نے وہ کیا، خدا کی قسم یہ حیثیت نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگا. یہ خانقاہی نہیں، یہ بہت بڑی بےغیرتی ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہ تدریس نہیں، مدرس کی یہ بڑی بےغیرتی ہے کہ جو طلباء کو اس سے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے میں نے ابھی علماء کی بڑے بڑے مجالس ہو گئے، ان مجالس میں میں نے وفاق کی سطح پر میں نے عرض کیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان سے آپ کو اختلاف ہے تو کوئی اور ہیرو لاؤ، ہم کسی کو سپورٹ تو کریں، لیکن خلافت علماء کا حق ہے، ان لفنگوں کا، انگریز کے چیلوں کا نہیں ہے. خلافت آپ کا حق ہے. جب آپ کو خلافت ملے گی، آپ مجھے صرف یہ بتاؤ اس وقت کائنات کے اندر سب سے زیادہ کائنات کے اندر کون سی فقہ زیادہ رائج ہے؟ کچھ تو بولو. حنفی کیوں رائج ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اسٹیج کا، سمجھے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اسٹیٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے. حنفیہ کو حکومت مل گئی، ہارون الرشید صدر تھا، چیف جسٹس اس کا ابو یوسف تھا، یہ حکومت پوری آپ کی مٹھی میں تھی، اس لیے حنفیت پھیل گئی. اب شافعی، مالکی، حنبلی تینوں کو ملاؤ، وہ حنفی کے برابر نہیں ہے. اسٹیٹ اور حکومت جب مل جائے اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. اب آج کل اسٹیٹ اور حکومت یہ کس کے پاس ہے؟ انگریز کے پاس ہے، انگریز کے چیلوں کے پاس ہے. اس وقت بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، پانچوں کو ملاؤ، ان کے طلباء اور طالبات کی تعداد یہ 60-70 لاکھ تک پہنچتی ہے، اور اسکول میں جو پڑھ رہے وہ 2.5 کروڑ سے زائد ہیں.
آپ اردو سمجھتے ہیں؟ یہ ہے جی. بہرحال مولانا حکومت کا بڑا فرق پڑتا ہے. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، فتح مکہ ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل ہو جائیں. فسبح بحمد ربک، تو اس وقت اللہ کی آپ حمد کی تسبیح پڑھیں، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. واستغفرہ، اور اپنے گناہوں کی ہے کہ استغفار اللہ سے کریں، اپنی امت کے لیے اور اپنے لیے، یا رفع درجات کے لیے. انہ کان توابا، بے شک اللہ کی ذات یہ ہے کہ معاف کرنے والی ذات ہے. یہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد سورۃ اللہب، سورۃ المسد، نزول نمبر 6 ہے، سورہ فاتح کے بعد ہے مولانا. جب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو ریاست بھی دے دی، حکومت بھی آپ کو دے دی، آپ کا دین غالب آ گیا، تو اب کھل کر کے اعلان کرو کہ دشمن تمہارے لیے تباہی 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 تباہی. تبت یدا ابی لہب وتب. اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جب اللہ نے حکومت دے دی، اللہ کی مدد آ گئی، تو اب کھل کر کے اعلان کر دو. معلوم یہ ہو گیا جب اللہ کی مدد آپ کے پاس آ گئی اور نصرت آپ کے پاس آ گئی، تو معلوم یہ ہو گیا کہ ابو لہب نے جو کہا تھا تبا لک یا محمد، آپ کے لیے تباہی ہو، یہ بکواس تھا ان کا، اصل تباہی ان کے لیے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں، اور وہ تبا، اور وہ خود تباہ ہوں. اس ترجمہ پر جو ہے نا شیعہ عالم نے ہمیں تنبیہ کر دی، بڑا مجھے مزہ آیا ہے مولوی صاحب. اس نے کہا کہ تمہارے دیوبندی اور بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث تم سب کہتے ہو ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے. کہا یہ تو جھوٹ ہے، وہ ٹھیک ٹھاک مرا، اس کے ہاتھ صحیح تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے کہ آپ خبر کا ترجمہ کرتے ہیں، اور خبر کے اندر صدق و کذب ہوتا ہے، اس لیے تم قرآن کو جھوٹا ثابت کر، اور ہم اس کو انشاء بددعا کے معنی میں لیتے، اور جملہ انشاء یہ آنس کی قائل اشرف اور صدق و کذب صفت نتوان کر دے. یہ فن بولتا ہے مولوی صاحب، فن ہے. بعض جگہوں میں ایسی ایسی باتیں ماشاءاللہ کر لیتے ہیں، دل بھی خوش ہو جاتا. سمجھے؟ علم کسی کے میراث نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ میراث نہیں. میں نے آپ سے عرض کر دیا ان کے استاد کی کتابیں ہیں، المقدمات، المقررات اور المدرس الافضل. ان کو آپ دیکھیں کہ بلاغت کا کیا بلا ہے، وہ کتنا وہ ماہر ہے. داڑھی مونڈا ہے مولوی صاحب، کلین شیو ہے. فائدۃ الخبر لازم ہے. فائدۃ الخبر میں ایک اشکال تھا جو طالب علمی سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ اشکال ہی پیدا نہیں ہوتے، لیکن مختصر کے جتنے شروحات ہیں، مطول کے جتنے شروحات ہیں، وہ سارا اسی طرح ٹھوس دیتے. میں استادوں سے پوچھتا رہا، اساتذہ. حضرت اقدس اتنے بڑے آدمی تھے، مولانا عبدالغفور صاحب ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ واقعتاً علامہ ہے. حضرت آگے تو میں نے کہا استاد جی ہی جو چھا مقصد ہے یہ جو فائدۃ الخبر لازم ہے فائدۃ کڑے ہی بدھو یہ جو یہ مقصد ہے یہ اشکال ہے جو یہ جواب ہے، یہ اشکال ہے اس کا یہ جواب. تو میں ہنسنے لگا. میں نے کہا استاد جی یہ اشکال ہی نہیں ہوتا. کہتے تیرا دماغ خراب ہے، فلان نے لکھا، فلان نے لکھا، فلان نے، وہ تو بلا تھا، کمپیوٹر تھا، فلان نے لکھا، فلان لکھا. میں نے کہا استاد جی جس نے بھی لکھا بکواس لکھا، غلط لکھا. سمجھے؟ حضرت اقدس فرما رہے تھے استاد عبدالغفور سیجاول والے رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ مجھ سے جو مغلق جگہیں حل نہیں ہوتی، تو میری کتابوں میں آج بھی آپ کو نظر آئے گا، مطالعہ کرتے کرتے کوئی چیز حل نہیں ہوتی، اس پر میں لکھتا غین کا معنی غیر حل شدہ، غین غیر حل شدہ. اور جب مولانا عبدالغفور صاحب آتے کبھی ہمارے ہیں تو میں کہتا استاد جی یہ کیا ہے، یہ تو شروع ہو جاتا فوراً. اس کو مطالعہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس میں نے حضرت کے ساتھ مذاق کیا. میں نے کہا حضرت یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. کہتے دماغ تیرا خراب ہے، فلان نے لکھا، فلان نے. میں نے کہا استاد جی غلط لکھا ہے. اس کے بعد یہ شیعہ والا جملہ اس کو دکھایا تو حضرت اتنا ہنس کر کے دیوار کے ساتھ لگے. کہنے لگے مولوی منظور خدا کی قسم بات یہی ہے جو شیعہ نے لکھا ہے، ہم نے 40-50 سال سے غلط پڑھا ہے. اصل بات یہ ہے، گالی ہوتی جو کوئی انہوں لکھی ہوا. سمجھتا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ یہ ہے کہ تباہ ہوں، اور وہ خود یہ ہے کہ تباہ ہوں. ما اغنی عنہ مالہ، اس کے مال نے یہ کہ اس کو بے نیاز نہیں کیا، فائدے نہیں دیا. وما کسب، اور اس کی کمائی نے.
مال پر اس کا عطف ہے. جو کمائے تھے، نہ کمائی نے نہ مال نے کسی چیز نے اس کو فائدہ نہیں دیا. سیصلی نارن، وہ آگ کے اندر تپے گا اور جلے گا. اب یسلا کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کا، اور داخل ہوگا، داخل ہونے سے نہیں ہے، سمجھے؟ یسلا کا معنی ہے کہ جلنا. اور نسلیے کا ترجمہ جو ہمارے لوگ کرتے کہ وہ نسلیے، اس کو ہم داخل کر دیں گے، یہ ان کا نہیں، داخل نہیں ہے، جلا دیں گے اس کو، تپا دیں گے اس کو، جلا. اور یسلا کا معنی تپے گا، نارن کا معنی فی نارن، جہنم کی آگ میں، ذات لہب جو بھڑکنے والی آگ ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھاتی تھی، وہ لکڑیاں اٹھانے والی، وہ بھی تباہ ہو جائے. اب وامرأتہ کا عطف ہوگا یسلا کی ضمیر ہوا پر، درمیان میں فاصلہ آ گیا ہے. اور حمالۃ الحطب کا معنی ازم حمالۃ الحطب، ہماری طرف سے مذمت ہے اسی ہے کہ لکڑی اٹھائے، یعنی یہ منصوب ہے اللہ کا بھلا کرے، مفعول بھی ہے ازموں کے لیے، یا یہ کہ امراتو سے یہ حال ہے، حال بنے گا تو نکرے کی تعبیل میں ہو جائے گا. چونکہ کانٹے چن چن کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رکھتی تھی. فی جیدہا، اس کے گردن کے اندر، حبلن، یہ کہ رسی ہوگی، من مسد، مونج کی، سمجھے؟ اپنے توق جو گردن میں تھی، اس توق کو بیچو، محمد کے خلاف اس کو استعمال کرو، تو اس کی جگہ پر اللہ اس کو قیامت کے دن یہ ہے کہ جہنم کا توق پہنائیں گے. اڑے ہو گیا مولانا؟ یہ یہاں مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے، دشمن آپ کا ہلاک ہو گیا، خدا دشمن کو تباہ کر دے، فتح مکہ آپ کو حاصل ہوگی، تو اب کون سی رکاوٹ ہے؟ کھل کر کے توحید کا اعلان کر دو، قل هو اللہ احد. تبت یدا، دشمن بھی اس کے ہاتھ تباہ ہو گئے، اللہ اس کو تباہ کر دے. اور یہ کہ فتح مکہ بھی ہو گیا، ریاست آپ کو حاصل ہوگی، تو اب اعلان کر دو توحید کا، قل هو اللہ احد. آپ کہہ دو کہ وہ اللہ یکتا ہے. احد کا معنی ایک نہیں کرنا، احد کا معنی یکتا. یہ جو آپ کے شرع قائد کے اندر آتا ہے ولا معدود، اللہ معدود نہیں ہے، اللہ کو کوئی گن نہیں، تو آپ کہتے ایک ہے تو ہو گیا. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، یکتا ہے اللہ، اللہ یکتا ہے، اور یہ عدد نہیں ہے، ایک عدد نہیں ہے. عدد کی تعریف یہ ہے، عدد اس کو کہتے ہیں اس کے ماقبل اور مابعد کو ملاؤ، وہ ان کا آدھا بن جائے. عدد کی تعریف کیا ہے؟ جس کے ماقبل اور مابعد کو ملا وہ ان کا آدھا بن جائے. مثلا 2 ہے، 2 سے پہلے کیا ہے؟ 1 ہے، 2 کے بعد کیا ہے؟ 3 ہے، تو 3 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 2 ان کا آدھا ہے، سمجھے؟ 4 سے پہلے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ 4 سے پہلے کیا ہے؟ 4 سے پہلے 3 ہے، 4 کے بعد کیا ہے؟ 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8، 4 ان کا آدھا ہے. سمجھ رہی میں کہ 10 ہے، 10 سے پہلے کیا ہے؟ 9 ہے، 10 کے بعد کیا ہے؟ 11 اور 9 کو ملاؤ کتنا بنے؟ 20، 10 ان کا آدھا ہے. 1 کے بعد 2 ہے، 1 سے پہلے کیا ہے؟ 1 سے پہلے یہ 0، بغیر 0 کوئی چیز ہی آیا مسئلہ سمجھے؟ اس لیے 1 سے پہلے نہیں ہے، ایک عدد ہی نہیں ہے. اس لیے احد کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ کا بھلا کر یکتا. وہ جو آتا ہے نا شرع قائد میں ولا معدود، اللہ معدود نہیں، تو اعداد شروع ہوتے ہیں 2 سے. اڑے کچھ بھلا پڑا؟ ہاں، یہ جنے دا پتر ہے. اس مسئلے کو سمجھ. اس لیے امام ابو حنیفہ کو کہا کہ آپ سے پہلے، کہا کہ میرا باپ سے پہلے، کہا دادا سے پہلے، کہا پردادا سے پہلے، کہا کہ شردادا سے پہلے ڈردادا، سمجھے؟ لیکن یہ آدم علیہ السلام تک، کہا آدم سے پہلے، کہا اللہ سے پہلے، کہا کچھ بھی نہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دہری نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ 5 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 4، کہا 4 سے پہلے، کہا 3 سے پہلے، کہا 2 سے پہلے، کہا 1، کہا 1 سے پہلے، کہا کچھ نہیں. تو کہا اسی طرح اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں. بکواس کرتے. ادھر آداد میں تمہاری گاڑی بھی تو پھنس گئی، نہیں پنچر ہو گئی، اس لیے اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں. پھر حضرت اقدس سے پوچھا، کہا کہ اس وقت آپ کا اللہ کرتا کیا ہے؟ ابھی اس ٹائم پہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ تم اسٹیج سے ذرا نیچے آ جاؤ کرسی سے، مجھے طالب علم کے 2 منٹ کے لیے بٹھا دو اور پھر تم سوالات کرو.
آ کر کے نیچے بیٹھ گیا. امام صاحب آ کر کے بیٹھ گیا, اللہ آپ کا والا کرے, اوپر. کہنے لگے اب بولو. کہا میرا سوال تھا کہ اللہ تیرا کیا کرتا ہے؟ کہا یہی کرتا ہے, تجھے نیچے اتار کر کے ذلیل کر دیا, تیری جگہ پر مجھے بٹھائے. اس وقت یہی کام کرا. سمجھے میرے. اور لمبا سا ایک مناظر ہے, اس کو بیان مجھے نہیں کرنا. احد اس کو کہتے ہیں کہ جو بسیط ہو اور برخلاف واحد کے کہ وہ مرکب بھی ہوتا. اس لیے اللہ بسیط ہے مولانا, جو آپ کے فلاسفے وغیرہ کے. قل هو اللہ احد, یکتا ہے, اللہ الصمد, اللہ کی ذات بے نیاز ہے. یہ صمد اس کو کہتے ہیں جو محتاج الیہ تو ہو لیکن محتاج نہ ہو. بولو. صمد اس کو کہتے محتاج الیہ ہو, اس کی طرف ساری حاجتیں لے جائی جائیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو. لم یلد, اس نے نہ کوئی بیٹا جنم دیا ہے, نہ عیسیٰ, نہ اللہ کا بھلا کر حضرت عزیر. ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اس لیے کہ آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, وہ مخلوق ہوگا یا خالق ہوگا. خالق ہوگا تو تعدد الہ لازم آئے گا, شرک لازم آئے گا, اور مخلوق ہے تو مخلوق حادث ہے اللہ آپ کا بھلا کر. پھر یہ کہ کیا ہے, بیٹے کے لیے ضروری ہے اولاد کے لیے کہ مجانست بین الوالد و بین المولود لہو. مولود لہو, والد اور مولود دونوں کے اندر اللہ کا مجانست ضروری ہے, اور یہ مجانست نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, ولم یکن لہ احد کفوا, آپ کا کوئی ہم اثر کوئی بھی نہیں. سورۃ الفلق اب ہو گیا مولانا. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں کے دونوں, جب آپ توحید مکمل ہو گیا, آخری اعلان قرآن پاک کا توحید ہے. اب اس کے بعد قانون یہ, چون تنگ آیت بجنگ آیت. آدمی جب کچھ نہ کر سکے تو جنگ, اور جنگ نہ کر سکے تو پھر چوری چھپکے سے پھر جادو کرے گا. اس وجہ سے آپ کو جادو کر دیں گے, اور ظاہری لڑائیوں میں تو وہ ہار گئے, جہاد اور غزوات کے اندر ہار گئے, لہذا جادو کریں گے. اس لیے جادو سے بچنے کے لیے یہ کہ اللہ آپ کا والا کرے. لبید ابن عاصم کی بیٹی نے اور ان لوگوں نے یہ کیا کیا, کنگھی لے کر کے اس کے 11 گریں اس میں لگا دی. لگا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کنگھی کو انہوں نے ایک کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر بھی ہو گیا. اور 11 گرہیں اس میں لگی تھی. یہ 11 آیتیں, پہلی صورت کے اندر 5 آیتیں, دوسرے میں 6. حضرت نے جب وہ نکلوایا, ایک ایک آیت پڑھ کر کے گرہ کھلتے تھے, گرہ خود بخود کھلتے جاتے تھے. اس لیے ساتھی وضو کے ساتھ رہے, اور یہ ہے کہ ان کا اہتمام کرے, انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ہے آخری, اللہ آپ کا بھلا کرے. ہر بھائی یہی ہے, جادو کا ہے. سورۃ الفلق نزول نمبر 20 ہے سورۃ الفیل کے بعد, اور سورۃ الناس سورۃ الفلق کے بعد 31, نزول نمبر اس کا 31 نہیں 21. باقی جو قرآن مجید جو ہم لوگ دیکھتے اس میں لکھا کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہے, مکی نہیں ہے جو لکھا ہوتا آپ کے قرآن میں, سمجھے, مکی نہیں ہے, یہ دونوں کے دونوں مدنی ہے. یہ جادو کا واقعہ جو پیش آئے مدینے کے اندر پیش آئے. لبید ابن عاصم یہودی, یہ سارے مدینے میں رہتے تھے. حضرت علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ, ابو بکر الجساس, ابو بکر نے اس جادو کا انکار کیا کہ محمد رسول اللہ پر جادو نہیں ہوا, اور میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر یا اس سے پہلے بات ہوگی. ان کا کہنا یہ کہ کافر کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسورا, تم کسی جادوگر کی پیروی کرتے ہو. وہ بھی کہتے ہیں نبی کو مسحور, جس پر جادو ہو چکا ہے, اور ہم لوگ بھی کہیں نبی پر جادو ہو چکا ہے, تو پھر کافروں میں ہم میں فرق کیا رہے گا؟ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا. اس لیے جساس نے کہا بخاری کی ساری روایتیں موضوع ہے, ضعیف نہیں بلکہ موضوع گڑی ہوئی ہے. حدیث کی جتنے بھی حدیث ہیں وہ سارے کے سارے گھڑی ہوئی ہے, جو جادو سے جن کا تعلق ہے کہ نبی پر جادو ہو گیا تھا. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے, بخاری کی روایتیں, یہ روایتیں تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے, اس لیے ان کو جھوٹا کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھے. سعید چتروڑی نے دمدمۃ الجنود علی دندنۃ الیہود, نہیں, بخاری محدث یا کتاب مقدس یا بخاری محدث جو کتاب لکھی وہ حدیث سے بالکل ناواقف تھا, ایک خطیب تھا, کچھ بھی نہیں تھا. سمجھے. اس قسم کے مذاق انہوں نے کیا, سمجھے. بخاری محدث یا کتاب مقدس, بخاری کی غلطیاں نکالی. جو حدیث ہی نہ پڑھائے تو یہ کہ شکل دیکھے.
سمجھے؟ اس سے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے اس جادو کی روایتوں کا منکر ہے، جیسے کہ مشہور کر دی۔ میں ایک بڑے مولوی کے درس میں ختم کے لیے میں گیا تھا، اس کے ختم کے لیے وہ درس دے رہا تھا، انہیں کا کہا کہ پنجپیری لوگ اس کا انکار کرتے، مجھے معلوم نہیں ہے، پنجپیری میں صاحب کا اختلاف تو ہوگا، لیکن مولانا پنجپیری حضرت اقدس کے شاگرد تھے، علامہ انور شاہ کشمیری غضب کا دنیا کا ذہین انسان تھا، یہ لوگ اس کے قطعاً منکر نہیں۔ اختلاف آپ کچھ بھی کرو لیکن اس گند کو دوسروں کے کھاتے میں نہ ڈالو۔ علامہ جساس کا آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس کو دیکھو، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس جگہ پر آپ جساس کو دیکھو، احکام القرآن کی پہلی جلد میں آپ کو یہ ملے گا۔ وہ جادو کے منکر ہے، رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہے، اور میں نے عرض کیا تھا حضرت جساس عقیدتاً معتزلی ہے اور فرعاً حنفی ہے، اس لیے لوگوں نے پھر حنفیوں کو بدنام کیا کہ حنفی رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہے۔ جساس تھوڑی وہ حنفی ہے، جساس عقیدتاً حنفی نہیں ہے، عقیدتاً وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معتزلی، سمجھے؟ معتزلی کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن آپ خود دیکھ لینا، مطالعہ کرنا، آپ کے اساتذہ ذہین ہوں گے، ہم لوگ غبی لوگ ہیں، سمجھ شریف میں کہ بہت بڑے آدمی حنفی ہے لیکن یہ چیز اس میں ہے۔ اب میں آپ اس بات کو سمجھو کہ جساس کہتے ہیں کہ کافر بھی نبی کو کہتے تھے مسحور، اور تم لوگ بھی کہو کہ نبی پر مسحور، نبی پر جادو ہو چکا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ پیروی نہیں کرتے ہو مگر ایک ایسے شخص کے جس پر جادو آفت زدہ ہے، سحر زدہ ہے۔ میں نے جواب آپ کو دے دیا، کافر جو رجل مسحور کہتے تھے وہ مسحور کا معنی وہ مجنون، مسلوب العقل، اور ہم جو مسحور کہتے مسلوب العقل اور مجنون نہیں کہتے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پر جسمانی طور پر جیسے بخار کا اثر ہوتا ہے، جیسے زخم آپ کو لگے، اللہ آپ کا بھلا کرے، احد کے اندر دانت مبارک شہید ہو گیا، چہرے پر زخم لگا، یہ چیزیں نبوت کے منافی نہیں ہے، تو اس طرح جادو کا اثر آپ پر۔ باقی ہمارے خطیب صاحب جوش میں آتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے؟ چنانچہ ایسا جادو ہوا، ایسا جادو ہوا، ایسا سحر ہوا، ایسا ہوا کہ میرے نبی کا دماغ بھی کام نہیں کرتا تھا، میرے نبی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ یہ سب اس کی خباثتیں ہیں۔ مولوی صاحب دینیات کے سلسلے میں میرے نبی پہ کوئی اثر نہیں ہوا، دینیات کے سلسلے میں نبی کو کبھی شک ہوا نہیں۔ دنیا کا کوئی کام ہے آپ کر چکے ہیں لیکن کبھی تھوڑا سا تردد ہو گیا کہ نہیں کیا ہے، اور یا نہیں کیا ہے لیکن تردد ہو گیا کہ میں نے کر لیا۔ دنیوی امور میں، دینیات کے اندر اگر نبی کا اس طریقے پر ذہن بگڑ گیا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خطیبوں کا مسئلہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے مولانا اس کا خیال کر لینا۔ بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا، آپ کو انشاءاللہ حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا کہ دینیات کے اندر نبی کو شک ہو۔ اگر نبی کو دینیات میں شک ہو نا تو پھر تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ دین سے اعتمادی ختم ہو جائے گا، سمجھ شریف؟ حضرت اقدس نے، علامہ جساس نے اس کا انکار سب سے پہلے کیا ہے، میری دانش کے مطابق، ہو تو آپ بتا دینا۔ کچھ پہلے پڑھ گیا، یہ خیال رہے مولانا۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آ جاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ صبح کی رب کے، فلک کا معنی صبح کا نہیں ہے، فلک کا معنی اثر کسی چیز کو پھاڑنا اور کسی چیز کو شک کرنا، کسی چیز کو چیرنا۔ دانے کو پھاڑ کر کے اس سے پودا نکالتا ہے، زمین کو پھاڑ کر کے اس سے پودا نکالتا ہے، رات کی تاریکوں کو پھاڑ کر کے صبح کی روشنی نکالتا ہے۔ تو جادو کی تاریکی کو ختم کر کے انشاءاللہ آپ کی خوشیوں کی روشنی اللہ لائے گا۔ اے گل اڑے کچھ پہلے پڑھا، من شر ما خلق، میں پناہ میں آ جاتا ہوں۔ میں ابتدا میں قانون آپ کو بتا دیا کہ اعوذ کے بعد ایک با آتا ہے، وہ با اس کا مدخول بڑا پیارا ہوتا ہے، با جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور من جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا برا ہوتا ہے۔ من شر ما خلقہ، ما موصول اگر لے لے تو پھر ہوگا من شر مخلوقات ہی، اللہ کی مخلوقات کے شر سے اور برائی سے، اور اگر ما مصدری ہو تو من شر خلقہ، مخلوقات کے شر سے۔ ہر مخلوق کے اندر شر بھی ہے اور ہر مخلوق کے اندر خیر بھی ہے۔ پانی ہے، وہ پانی کبھی اس طرح ہوگا آپ کے لیے باعث ہلاکت بنے گا۔ بارش ہے، حد سے زیادہ ہو جائے، سیلاب کی شکل اختیار کرے تو آپ کے لیے ہلاکت ہے۔
کھانا ہے، کئی چیزوں میں آپ بہت بسا اوقات آپ کے لیے باعث ہلاکت. اولاد ہے، اس کی بھلائی کو اللہ سے آپ مانگے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بلکہ لوگوں نے کہا کہ علماء کے اندر بھی خیر بھی ہے اور علماء کے اندر بھی شر ہے. علماء کی خیر یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اور علماء کی شر یہ ہے ہر چیز ہر مخلوق کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. علماء کی شر یہ ہے کہ ان کی نافرمانی کی جائے، اور جو باتیں اللہ رسول کی وہ بتا رہے ان کو رد کیا جائے. یہ میں نے علماء پر اس کو فٹ کر دیا، ورنہ کہتے کہ یہ انبیاء میں بھی یہ دونوں پہلو ہے. نبی کو ماننے میں اللہ کا بھلا کرے خیر ہے، اور نبی کو نہ ماننا یہ شر ہے. اے اللہ ہر مخلوق کی میں شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو نبی تو ایک مخلوق ہے. شر یہی ہوگا، نبی میں شر نہیں ہے، لیکن تیرا نہ ماننا نبی کو، نبی کی دعوت کو تسلیم نہ کرنا، تیرا نہ ماننا، تیرا انکار، یہ شر ہے. لیکن اس کی بنیاد یہ شر ہوا کہاں سے؟ یہی ہوگا کہ اپنے نبی کو مانا نہیں. ہر مخلوق کے اندر اولاد ہو، کھانا ہو، پینا ہو، پیسہ ہو، ہر مخلوق کے اندر بھلائی بھی ہے اور برائی بھی. اس لیے اللہ میں اللہ کی پناہ میں، آپ کہہ دیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، یہ صبح کے رب کی پناہ میں، من شر مخلوقات ہی، اس کے مخلوقات کے شر سے. ہر مخلوق میں خیر بھی اور شر بھی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی یہ کہ رات کی شر سے، اذا وقب جس وقت یہ کہ وہ چھا جائے، جس وقت وہ داخل ہو جائے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مولانا. جتنے جادو ہوتے ہیں اور جتنے یہ کہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں وہ رات ہی کو تو ہوتی ہیں. اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے. جادو خود بخود ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا ظلم ہے اور تاریکی ہے، لیکن لہذا تاریکی کے اندر الظلم ظلمات یوم القیامت. ومن شر النفاثات فی العقد، یا نفاثات سے پہلے اگر نفوس نکال دے، ومن شر النفوس النفاثات، وہ نفوس جو پھونک مارنے فی العقد گروہوں کے اندر، ان کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو اس وقت مرد اور عورت سب کو شامل ہو جائے گا. اور اگر نفوس نہیں نکالیں گے ایسے ہی نفاثات، تو یہ مؤنث ہے. لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو چونکہ کیا تھا. ومن شر النفوس النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کی یہ کہ شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. سمجھے؟ حسد سے مولانا یہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم آتشی شیشہ آپ نے دیکھا ہے؟ تم لوگ غرق ہو جاؤ بے ایمانو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آتشی شیشہ پرانے زمانے میں اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی، بینائی اس کی ختم کر دی، تو اس کی بینائی آتشی شیشہ سے ختم. آتشی شیشہ کو اس کا رخ کر دو اللہ کا سورج کی طرف، اور آدمی کی آنکھوں میں لگا دو، وہ چھوڑ دے، آنکھیں اس کی کھلی چھوڑ، خود بخود بینائی اس کی ختم ہو جائے گی. آپ بات سمجھ رہے؟ جیسے آتشی شیشہ سورج کی حرارت کو لے کر کے وہ کسی چیز کو جلا دیتا ہے، تو اسی طریقے پر حسد یہ بڑھاس ہے انسان کے جو دوسروں کو جلا دیتا ہے. یہ نظر بد اور یہ حسد یہ اس قسم کی بڑھاس ہے. نظر بد میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بد قسم کے لوگ، وہ بھی حسد ہی تو ہوتا ہے. نظر بد میں بد قسم کے لوگ نظر لگاتے ہیں. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھے لوگ بھی کبھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، ان کا حسد اور ان کی نظر بھی ختم کر دیتی چیز کو. بزرگ لوگوں کی بھی نظر لگتی. حسد میں اور غیبت میں فرق یہ ہے. حسد میں یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس اللہ کا 10 لاکھ کی جائیداد ہے اور آپ جل رہے کہ خدا اس کو کنگلا کر دے اور یہ چیز مجھے مل جائے. اس کی ذلت اور رسوائی کو آپ چاہتے ہیں، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے. اور دوسرا ہے غیبتہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں رشک کرنا. رشک کی صورت یہ ہے کہ اے اللہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس کو اور دے دے، مجھے اتنا دے، اس سے زیادہ دے دے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں، حسد سے پناہ. لیکن یاد رکھ لینا مولانا، سمجھے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولویوں کے اندر بد لسانی، بدگمانی، بد نگاہی. بولو، بد لسانی، بدگمانی، بد نگاہی. سمجھ نہیں آگے؟ حسد بھی مولوی بھرے ہوئے ہے حسد سے. یاد رکھ لینا، حاسد آدمی عمر زیادہ نہیں کرے گا. سمجھے؟ ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا یار خوش خوش لگ رہے، فرمائے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے ہو رہا، جو ہوگا تو ہوگا. پریشانی کس چیز کی؟ جو ہو گیا اسی سے ہو گیا، جو ہو رہا اسی سے ہو رہا، جو ہوگا وہ اسی سے ہوگا. مجھے پریشان کس چیز کی پریشانی؟
اور کبھی کسی کے ساتھ حسد کیا نہیں اور کرنا ہی نہیں، حاسد تو جلے گا نا، اور کیا کرے گا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ